الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کا وہ طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو زائد کرے گا خیر کو، جو خیر کو زیادہ کرے گا، جو زیادہ خیر کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالی قدردان اور جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ حاجی اور معتمر کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ان کا طواف کرے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرے۔ صفا مروہ کی سعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا، اللہ نے تم پر سعی کو فرض کر دیا تو تم سعی کرو۔ اب جب مسلمانوں کو سعی کرنے کا حکم ملا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بتوں کو نصب کیا گیا تھا، ایک بت صفا پر ایک بت مروہ پر، ان کا نام آصاف اور نائلہ تھا۔ اب مسلمان جب صفا مروہ کی سعی کرتے تو ان کے ذہن میں یہ آتا کہ دور جاہلیت میں ہم ان صفا مروہ کی جب سعی کیا کرتے تھے تو ان بتوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، تو لہذا یہ کام ہمیں جاہلیت کی یاد دلاتا ہے، اس لیے یہ سعی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے، لہذا تم سعی کرو، سعی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور وہ اپنی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ بات ہوتی جو تو کہنا چاہتا ہے تو اس وقت قرآن میں یہ ہوتا اللہ یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہیں کرتا، بلکہ یہاں قرآن میں یہ کہا گیا ان یطوف بہما، جو اس کا طواف کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ خود ہی فرماتی ہیں کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہ ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی حج عمرہ کے لیے طواف کے لیے نکلتا تو وہ اس بت کا طواف کرتا، پہلے اس بت کا طواف کرتا، پھر وہ مکہ آتا تو صفا مروہ کی سعی نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ پھر سعی کرنے کو گناہ سمجھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو اب بھی جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سعی کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، تو اس لیے کہا گیا فلا جناح علیہ، کہ اس پر یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا حاجی کے لیے اور معتمر کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو زیادہ خیر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے، اللہ اس کو اس کے اس عمل کا اجر دیں گے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزلنا جس کو ہم نے اتارا۔ اب وہ ما انزلنا کیا ہے؟
من البینات والہدا، واضح دلائل اور ہدایت۔ فرمایا من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس ہدایت کو، ان بینات کو واضح کر دیا تھا فی الکتابی، کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ اتارا ہدایات سے، بینات سے، وہ ان کو چھپاتے ہیں، جبکہ لوگوں کے لیے اللہ نے کتاب کے اندر، یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تورات میں ان کے لیے واضح دلائل موجود ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان بھی کر دیے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ اس کا کتمان کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنے معاملے کو درست کر لیا، وبینوا، اور انہوں نے بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں واضح طور پر، وہ ان کو چھپاتے نہیں بلکہ ان کی وضاحت کر دیا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ بخشنے والے مہربان بھی ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مرے، وہم کفار، جبکہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کیا اور پھر اسلام قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آئی، تو ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ، انہی لوگوں پر، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کافروں کو جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر ان کافروں سے اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ان کو وہاں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور خالدین فیہا، اور یہ اس جہنم میں، اس عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لوگ کتمان علم کرتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، ان کو وعیدیں سنائی کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، جو بھی لعنت کرنے والے ہیں، اور لعنت کرنے والے لوگ ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب کی اس بندے کے اوپر لعنت پڑتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کردہ شریعت کو چھپاتا ہے۔ یہ آیت ہے تو یہودیوں کے متعلق کہ انہوں نے تورات میں بیان کیے گئے احکامات کو چھپایا، تورات میں بیان کی گئی رسول اللہ کی بشارت کو چھپایا، تورات کے اندر ذکر کی گئی رسول اللہ کی خوشخبری کو سنایا، خوشخبری کو چھپایا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر لعنت کی۔ تو لہذا جو کتمان علم کرے گا، ایک شخص ایک بات کو، ایک مسئلے کو جانتا ہے لیکن وہ اس کو بیان کسی متعلق پوچھتا ہے اور وہ اس کی وضاحت نہیں کرتا، اس کو بتاتا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جو علم کو چھپاتا ہے، جان پہ علم بیان نہیں کرتا، حق بیان نہیں کرتا، حق نہیں بولتا، ایسے بندے کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہاں پر کہ کافروں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگ لعنت ہے، اور یہ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس جہنم سے نکالے جانے والے نہیں ہیں، یہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے۔ اس سے ایک مسئلہ علماء یہ دریافت کرتے ہیں کہ کافر کو لعنتی کہنا، یعنی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس میں حرج نہیں۔ ایک کافر کو نامور کے لعنتی کہا جا سکتا ہے، اور کافروں کی جماعت کو بھی لعنتی کہا جا سکتا ہے، اس آیت کے تحت کہ اللہ نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کتمان علم کا مسئلہ سمجھانے کے بعد اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے
تمہیں چاہیے کہ تم اپنے الہ کی عبادت کرو، جو الہ ایک ہی الہ ہے، وہی ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی وحدانیت کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، کشتیاں اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدہ کا سامان لے کر، ان میں زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات و دن کے مختلف ہونے میں، اور کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں لوگوں کی ضرورت کا سامان لے کر، وما اللہ من الماء مما، جو پانی اللہ نے اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، تو اللہ نے اس پانی کو اتارنے کے بعد زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ کے ہر قسم کے چوپایوں کو پھیلانے میں، یعنی چوپایوں کے زمین کے چلنے میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھرنے میں، والسحاب، اور بادلوں میں، المسخر بین السماء والارض، وہ بادل جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو ہیں مسخر کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں میں، یہ اللہ نے 8 چیزیں بیان کی ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں، کشتیوں میں، اور جو پانی اللہ آسمان سے اتارتے ہیں اس پانی میں، اور اس پانی کے ذریعے اللہ بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر جانوروں کے چلنے پھرنے میں، اور پھر ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے ہونے میں، اللہ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، البتہ عقل والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے۔ پہلے یہ بتایا کہ تمہارا الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کی ہی تم عبادت کرو، اور یہ تمام چیزیں، آسمان و زمین کی تخلیق کرنا، رات و دن کا مختلف ہونا، رات جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اسی طرح سمندر میں جو بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں، بحری جہاز چل رہے ہیں، جو تمہارے ضرورت کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، پھر آسمان سے تمہارے لیے جو بارشیں اتر رہی ہیں، ان بارشوں کے ذریعے اللہ جو بنجر زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، پھر ان زمینوں پر کھیتیاں اگتی ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر چوپائے چل پھر رہے ہیں، اور پھر ہوائیں مختلف انداز سے چلتی ہیں، بادل جو ہیں وہ مسخر ہیں، یہ سارے کام اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ ایک اللہ ہی ہے۔ ان تمام باتوں کا اقرار مشرکین کرتے تھے، لیکن وہ اگر شریک ٹھہرایا کرتے تھے تو عبادت کے اندر وہ سب مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن جب بات آتی تھی عبادت کرنے کی تو انہوں نے اپنے بتوں کو بنایا ہوا، 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے، ہر روز کا ایک الگ بت جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا الہ ایک ہے جو سب یہ کام کرنے والا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم عبادت بھی اسی کی کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں زمین و آسمان کے نظام کے لیے جو اللہ نے بنائی ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان اپنے شریک اللہ کے ساتھ جو بنائے ہوئے ان کے شریک ہیں، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ مومنین کی محبت کی طرح کہ مومن اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح محبت کرتے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہاں تک یہ ان کو سمجھایا گیا کہ انہوں نے، ان لوگوں میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنائے، اور وہ ان شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح حق یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جائے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت نہیں کی بلکہ اپنے ان شریکوں سے محبت کی، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، وہ زیادہ سخت ہیں، حباً،
ادرو محبت کے للہ اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب آگے اللہ جو ہے ان کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، پھر یہ جان لیں گے کہ قوت جو ہے تمام کی تمام قوت وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کا عذاب، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یقیناً اللہ سخت قسم کا عذاب کرنے والا ہے۔ جب ان ظالموں کے اوپر عذاب اترے گا تو تب ان کو سمجھ آئے گی کہ قوت جو ہے وہ اللہ کی ہی اصل قوت ہے، اور وہ اللہ سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ لو جو ہے اس کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں لو یری الذین ظلموا فی الدنیا عذاب الآخرہ لعلموا حین یرونہ ان القوۃ للہ جمیعا، جب یہ ظالم لوگ دنیا کے اندر اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، جو آخرت کا عذاب اگر ان کو دنیا کے اندر دکھا دیا جائے تو پھر یہ جان لیں گے اس عذاب کو دیکھنے کے بعد کہ تمام قسم کی قوتیں اللہ کے لیے، اور اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی معنی کرتے ہیں یرا کو یا علمو کے معنی میں، تو پھر اس صورت میں معنی اس طرح ہوگا کہ اگر وہ لوگ، یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ جان لیں گے اپنے بتوں کو معبود پکڑنے، انہوں نے جو بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس کا نقصان کیا ہے، یہ جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو پھر یہ اچھی طرح سے اس کو جان لیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ سے سخت قسم کی محبت کرتے، لیکن انہوں نے بتوں کے ساتھ محبت کی۔ اب بتوں کی محبت کی وجہ سے جو ان کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، تب ان کو جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ بڑا ہی زبردست ہے، قوت والا ہے، اور اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تب اس وقت پشیمان ہونے سے اور بعد میں پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی یہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی ہی عبادت کریں، یہ جو اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے ان کو تسلیم کریں اور اللہ کو اپنا معبود سمجھیں۔ فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہاں پر اللہ ان لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور وہ اسی کی عبادت کرتے رہے، اسی کو پوجتے رہے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتیں اور اپنی مشکلیں پیش کرتے رہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کا حال بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اذ جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، جب وہ لوگ بیدار ہو جائیں گے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی اتباع کی، ورأوا العذاب اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے تمام علاقے، تمام تعلقات، تمام جو اسباب ہیں میل جول کے، وہ سب منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جن لوگوں کی دنیا کے اندر اتباع کی گئی، جن کو لیڈر مانا گیا، جن کی پیروی کی گئی، جن کے سامنے جھکا گیا، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا، یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں سے بیداری کا اعلان کر دیں گے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے پیچھے ڈٹے رہے، جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے۔ پھر ان کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، اسباب تمام منقطع ہو جائیں گے، یہ ان سے بیداری کا اعلان کر دیں گے۔ اب جو ان شریکوں کی اتباع کرتے ہوں گے، ان کی بات کو مانتے ہوں گے، اب ان کا حال کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے واپسی ہوتی، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منہا، ہم بھی ان سے اسی طرح بیدار ہو جاتے، اعلان بیداری کر دیتے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر قیامت کے دن ہمارے ساتھ بیداری کا اعلان کیا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے واپسی ہوتی، فنتبرأ منہم، تو ہم بیدار ہوں گے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ بیدار ہوئے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح
युरीहिम दिखाएगा इनको अल्लाह अमालहुम इनके अमाल हसरातिन अलैहिम अफसोस करेंगे इस पर। जब क़यामत के दिन अल्लाह इनको इनके करतूत दिखाएगा कि मैंने तो ये कहा था कि मेरी इबादत करो, मुझे पूजो, मेरे आगे झुको, मेरी बात को मानो, मेरी इत्तिबा करो, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुमने मेरे साथ शरीक ठहराए, उनको पूजा, उनकी इबादत की, उनकी बातों को मानते रहे। तो अब तुम्हारे इन आमाल की वजह से, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से ये मैंने तुम्हारे लिए अदाब तैयार कर रखा। अब तुम जो सी मांग हो कि दुनिया में फिरा जाए, इनसे अलबेदारी करेंगे तो लिहाजा तुम्हें मोहलत नहीं दी जाए। इसने इसको तुम दुनिया लेके हो, उस अफसोस इनको हसरत की का हम लोगों के न ले जो जिनको हमने अपना पेशवा और अपना रहनुमा बनाया हुआ था, इन्होंने तो जहन्नम के अंदर फेंकवा दिया। अल्लाह आगे फरमाते हैं वमा हुम बिगीन नार, इन लोगों को जहां से नहीं निकाला जाएगा। ये जो ख्वाहिश रहे हैं कि हमें वापस दुनिया भेज जाए, ये अब इनको अफसोस हो रहा है, इनका सवाए जहन्नम कोई इनको जहर फेंक दिया जाए, उस जहन्नम से नहीं निकालेगा। आज हमारे यहाँ ये कैफियत मौजूद हैं कि लोग जो है अपने आबा को, अपने पीरों और फ़कीरों की बात को इतना मानते हैं कि यह हक था कि उनको इस तरह अल्लाह की बात को मानना था। उनसे वो मोहब्बत इस करते हैं, उनके साथ इस अंदाज़ से करते हैं कि जिस तरह हक बनता था कि अंदाज की मोहब्बत अगर की जाए तो सबसे की जाए, अंदाज की शफकत, अंदाज प्यार किया जाए तो अल्लाह से किया जाए, अल्लाह की बात को तस्लीम है। लेकिन अल्लाह के साथ पीरों को, अपने सी मखलूक में चलने फिरने वालों को इन्होंने अपना पेशवा बनाया, उनकी बातों को मानते रहे, उनके पीछे चलते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, उनको पूजते रहे, उनके पर नजर न्याद पेश करते रहे, उनके सामने आजिज़ व इनकिसारी करते रहे, उनके सामने झुकते रहे। अब इनको ख्वाहिश है कि हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए। अब हम इनसे ऐलान बेदारी करके अल्लाह की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह की पैरवी करेंगे, लिहाजा ये अब भूल जाएं, अब इनको दुनिया में नहीं भेजा जाना। अब इन्होंने अब जो ये अमल करके आ चुके हैं उसके नतीजे में इनको जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा, जलाया जाएगा और ये उसी के अंदर हमेशा रहने वाले हैं। फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो, अब जो लोग दुनिया के अंदर यही अंदाज इख्तियार किए हुए हैं तो वो इन आयात को अपने जहन में रखें कि उनकी सज़ा अल्लाह की बारगाह में क्या होने वाली, उनको किस किस्म की सज़ा मिलने वाली है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर कब्र वालों को और अपने ही जैसे इंसानों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया हुआ कि ये भी अल्लाह के साथ मुश्किलें हल करते हैं। तो ये याद रखिए कि जिनको आज आपने अपना पेशवा समझा हुआ कि हम इन्हीं की इत्तिबा करेंगे, इन्हीं को पूजेंगे और इनके सामने अपनी नज़र न्याद और अपनी ज़रूरतें पेश करेंगे, तो ये याद रखिए कि क़यामत के दिन इन्होंने आपके कोई काम नहीं आना। अल्लाह ने इनका अंदाज़ आज आपके सामने जिक्र कर दिया है कि ये क़यामत के दिन आपसे बेदार हो जाएंगे और कहेंगे हम तो आपको नहीं जानते, आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये फिर उस वक्त हमें परेशान होना पड़े और हम कहें कि हमें दुनिया में भेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए आज ही हमें सीख लेना चाहिए, कुरान पाक को समझ लेना चाहिए और इसी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लेनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा इलाह एक इलाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वहदानियत के दलाइल दिए और फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि ये दलाइल समझ लेने के बाद अहले अक़ल जो हैं वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह के बतलाए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और वो अपने आप को जहन्नम से बचा लेते हैं। लेकिन जिनकी अक़लों पर पर्दा पड़ा हुआ, ये दलाइल उनको समझ नहीं आ रहे, ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, ये बात इनके जहन में बैठ नहीं रही, तो फिर इनका नतीजा उसी तरह है कि इनको जहन्नम में फेंका जाएगा, जलाया जाएगा और इनको उस जहन्नम से निकाला भी नहीं जाएगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, खाओ उस चीज़ से जो ज़मीन में है हलाल और पाकीदा, यानी ज़मीन में जो अल्लाह ने हलाल और पाकीदा चीज़ें तुम्हें दी हैं उनसे खाओ पियो। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो शैतान तुम्हारा खुलम खुला और वादे दुश्मन है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वाले लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि जो चीज़ ज़मीन में हलाल अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दी है वही खाओ पियो, हलाल के अलावा किसी दूसरी चीज़ का इंतखाब ना करो। शैतान तो ये चाहता है कि वो तुम्हें हराम खिलाए, गलीज़ चीज़ें खिलाए, नापाक चीज़ें खिलाए, लिहाजा तुमने शैतान की इत्तिबा नहीं करनी,
تم نے وہ حلال چیزیں کھانی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا، تم حلال چیزیں کھاؤ۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا حال کیا ہے؟ وہ تمہیں سوء کا، برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ ان تقولوا علی اللہ، یہ کہ تم کو اللہ پر ما لا تعلمون، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ لہذا شیطان کا جو کام ہے وہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف لگانا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی طرف لگانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کو چھڑوا کر غیر اللہ کی عبادت کروانا، لوگوں کو اللہ کو چھڑوا کر غیر اللہ کی طرف لوگوں کو بھیجنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ حرام کھلوانا یہ شیطان کا کام ہے۔ لہذا لوگوں تمہیں یہ چاہیے کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں ان کو کھاؤ پیو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ ہمیشہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دے گا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری، قالوا، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما، اس چیز کی، الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء کو بایا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن اتر رہا ہے، اللہ ما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ اتارا، قرآن ہے، سنت ہے، اس کی اتباع کرو، یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کی ضرورت نہیں، ہم نے جس بات پر، جس چیز پر اپنے آباء کو پایا، ہمارے آباء و اجداد جو کام کرتے رہے ہم وہی کام کرتے رہیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ ان کے آباء کے متعلق فرماتے ہیں اگرچہ ان کے جو آباء تھے وہ نہ تو کوئی چیز سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ یعنی ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بدعات سے بچ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، کہتے ہیں نا بھائی نا، جو اللہ نے اتارا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا، جو ہمارے باپ دادا جو کام کرتے رہے ہم بھی وہی کام کریں گے، لہذا ہمیں تمہاری بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آباء تھے ان کے پاس تو عقل ہی نہیں تھی، وہ تو ہدایت بھی نہیں تھے۔ اب اگر یہ اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں تو یہ اپنے آباء کی بات مانتے رہیں، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پا جائیں، جنت پا جائیں، رب کی محبت پا جائیں، تو پھر جو کچھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا یہ اس کو تسلیم کر لیں، اس کو مان لیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر لیں، تو یہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مانند ہے جو چلاتا ہے اس چیز کے ساتھ، لا یسمع، جو نہیں سنتی، الا دعاء و نداء، مگر بلانا اور پکارنا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مثال اور ان کافروں کی مثال ضلالت اور گمراہی کے اندر ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص جانوروں کو دور سے چلاتا ہے اور بلاتا ہے، جانور صرف، اور جانوروں کو اگر کوئی شخص بلاتا ہے، چلاتا ہے، تو ان کو صرف چلانا اور بلانا ہی سنائی دیتا ہے، ان کو بلانے والے کی آواز سمجھ نہیں آتی۔ ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے کہ آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں جبکہ یہ ہدایت ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ اپنے آپ کو ضلالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا سمن، یہ کافر بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی آگے پھر جو پیچھے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اسی موضوع کو چلاتے ہوئے پہلے عام لوگوں کو حکم دیا، اب خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو، واشکروا للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تم جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے
اسی رزق سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ایمان والوں کو کھانے کے بعد پینے کے بعد شکریہ ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ لہذا ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، اللہ نے انسان کو جو رزق دیا وہ کھا لینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس نے ہمیں یہ رزق مہیا کیا۔ اطعم وسقى، یہ رزق ہمیں کھلایا، یہ ہمیں پلایا، اور پھر اس رزق کے نکلنے، یعنی یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کے ہضم ہونے کے بعد اللہ نے اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جن کو ہمیں کھانا کھانے کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انسان اگر حلال کھاتا ہے، حلال پیتا ہے، حلال کو ہی اختیار کرتا ہے، تو یہ انسان حقیقی طور پر ایمان والا ہے، اور اس بندے کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے جب بھی مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کرے، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا بچھونا وہ حلال بنا لے۔ اگر انسان اپنا ذریعہ آمدن حلال بنا لیتا ہے، اپنے حلال کمائی سے کھاتا پیتا ہے اور حلال کمائی کا لباس پہنتا ہے، حلال کمائی کی جگہ پر رہتا ہے، تو یہ انسان مستجاب الدعوات ہے۔ یہ جب بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رائگاں نہیں کریں گے، اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں حلال کو اختیار کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک بندے کا حال بیان کیا کہ پراگندہ حالت ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ربی ربی، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام، اس بندے کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اس بندے کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ لہذا اگر ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں، تو پھر ہمیں اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا پہننا یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ حلال بنائیں اور حلال کھائیں پئیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سوائے اس کے نہیں، یعنی صرف اور صرف اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو کچھ نامزد کر دیا جائے اس کو غیر اللہ کے لیے۔ فمن اضطر، جس شخص کو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ ولا عاد، نہ حد سے گزرنے والا ہو، ولا عاد، نہ زیادتی کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان میں سے 4 کا ذکر کیا، اور باقی حرام کردہ چیز جانوروں میں سے جیسے درندے ہیں اور وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے اندر نوچ نوچ کر کھاتا ہے، اسی طرح گدھا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ اور وہ جانور جو مردار ہو گیا، مرا ہوا جانور، وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ ہاں ایک جانور بیمار تھا اور اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا گیا اس کے مرنے سے پہلے، تو وہ جانور حلال ہے۔ فرمایا والدم، اور خون بھی تم پر حرام ہے، کوئی شخص خون پیے، جانوروں کا خون پیے، یہ بھی حرام ہے۔ جو خون جانوروں کا بہہ جائے، الدم سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی بہا ہوا خون، جانور کو آپ نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو خون اس کی رگوں سے نکلتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے زمین پر، تو یہ خون حرام ہے، اس کو استعمال کرنا، اس کو پینا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ خون جو جانور کے گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون جو ہے
وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں، کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہے، بہا ہوا خون نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گوشت کو ہنڈیا میں ڈالا کرتی تھی تو گوشت کے اوپر جو ہے خون کے نشانات یعنی گوشت کو ہنڈیا میں ڈالنے سے جب پانی ڈالتے ہیں تو گوشت کے اوپر خون کے اثرات آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اثرات اندر وہ رہتے تھے اور میں کھانا پکا کے رسول اللہ کی خدمت پیش کیا کرتی تو اس کو فرمایا کرتے تھے جو خون ہے وہ گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ حرام ہے، لیکن جو بہہ جاتا ہے جانور کو ذبح کرنے بعد وہ خون حرام، اس کو استعمال کرنا، اس کو پینا جائز نہیں۔ فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، باقی جو طبیب ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے یہ بغیرت ہے، اس کے اندر غیرت نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی مادہ کے اگر کسی اس خنزیر کو دیکھے تو خوش ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ خنزیروں کو لے کے آتا ہے نر خنزیروں کو کہ وہ اس بیوی کے ساتھ جو ہے وہ وطی کر، یہ باقاعدہ ان کو لے کے آتا ہے۔ اس کے اندر بغیرتی کا عنصر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ باقی اس کے اندر اور مزید کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا بس اسی بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے خنزیر کا گوشت ہم پر حرام کر دیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو چیز غیر اللہ کے لیے مقرر کر دی جائے، جس چیز کا تعلق غیر اللہ کی طرف کر دیا جائے، یا تو ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے یا ذبح کرتے ہوئے اگرچہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن ذبح کرنے والے کی نیت یہ ہوگا یہ فلاں پیر اور فلاں فقیر یا فلاں قبر یا فلاں مرنے والے یا فلاں کے نام پر میں یہ ذبح کر رہا ہوں، تو یہ ذبح لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کے لیے یہ جانور ذبح کیا گیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے وہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر وہ حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ بندہ لعنتی ہے جس نے غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا۔ لہذا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور وہ حرام ہے ایمان والوں پر کہ وہ اس جانور کو کھائیں۔ فمن اضطر غیر باغ، اللہ نے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ایک بندہ مجبور کر دیا گیا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں سوائے ان چیزوں کے، اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ جو بندہ مجبور کر دے، مضطر ہے، اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ حرام کھائے، تو وہ اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، غیر باغ ولا عادن، یا نہ حد سے گزرنے والا ہو نہ سرکشی کرنے والا ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان محفوظ ہو جائے، تو اتنا اس کو کھانا شریعت نے جائز قرار دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجبوری کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی حرام کھایا اپنی جان کو بچانے کی خاطر، تو ایسے بندے کو اللہ بخش بھی دے گا، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی پھر فرما رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتارا کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت۔ فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں پھر ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو علم کو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اللہ کی شریعت کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اتارا اس کو چھپاتے ہیں۔ اس آیت میں پھر ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری اس کو چھپاتے ہیں، یا جو من الکتاب، جو پہلے من الکتاب سے یعنی جو تورات کے اندر جو کچھ اتارا گیا جو ان کو چھپاتے ہیں، یا قرآن میں جو کچھ اتارا گیا جو اس کو چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ اور اسی طرح یہ قرآن کو ما انزل اللہ کو تھوڑی قیمت کے بدلے اس کو بیچ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔
یہ آگ کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت کو چھپا رہے ہیں، یہ اللہ کی شریعت کو بیچ رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس دین بنا کر کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ پھر اگلی سزا ان کے لیے، جو اللہ کو ما انزل اللہ کو جو چھپاتے ہیں اور جو اس کو بیچتے ہیں، ان کی اگلی سزا کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کریں گے۔ جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہ کریں ان کا کیا حال ہوگا؟ کلام ہوتی ہے دو انداز کی، ایک ہوتی ہے نرمی والی، محبت والی، پیار و شفقت والی، الفت والی کلام، ایک ہوتی ہے سختی والی، غضب والی، ڈرانے والی اور عذاب والی کلام۔ اللہ ان لوگوں سے الفت کے ساتھ، شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ اللہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سخت انداز سے، غصے کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ کلام کریں گے، غصے کے ساتھ اللہ ان سے کلام کریں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ انہوں نے ما انزل اللہ کو چھپایا، انہوں نے ما انزل اللہ کو بیچا، اس وجہ سے اللہ ان سے سختی کے ساتھ کلام کریں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ میں کلی طور پر کلام کی نفی نہیں، کیونکہ اگر کلی طور پر کلام کی نفی کی جائے تو پھر تو ان کو سزا بھی نہ ملے، بلکہ محبت کے ساتھ پیار والی کلام ان سے نہیں ہونے والی، اللہ کی پیار و محبت والی کلام اگر اللہ کریں گے تو اپنے مومن بندوں کے ساتھ کریں گے، لیکن ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ غصے والی، غیظ و غضب والی گفتگو ہوگی۔ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ ان کے نفسوں کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہدایت کو حاصل کرتے، ہدایت کو پاتے، یہ اللہ کی جنت کو پاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خریدا اور اللہ کے عذاب کو خریدا۔ انہوں نے بخشش کو نہیں حاصل کیا، انہوں نے ہدایت کو نہیں حاصل کیا، انہوں نے گمراہی اور اللہ کے عذاب کو حاصل کیا۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ پر دوزخ کی آگ پر صبر کرنا انہی کا ہی کام ہے، کہ جہنم کی آگ کو برداشت۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کتمان علم نہ کرو، علم کو بیچو نہیں، اس کو فروخت مت کرو، تو یہ تو علم کو تھوڑی قیمتوں میں یہ بیچ رہے ہیں، اپنے من کی شریعت بنا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ پیسہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فما اصبرہم علی النار، تو کیسا ان کا صبر ہے آگ پر، جب ان کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہے، جہنم ہے اس کا نتیجہ، پھر تو یہ آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ پھر ان کا ہی حوصلہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے۔ فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ یقیناً اللہ نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کے اختلاف میں ہیں۔